فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ نظام شوگر فیکٹری کا احیا کرنا کانگریس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ریونت ریڈی نے نظام آباد میں کانگریس کے جن جاترا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ اگر کانگریس پارٹی مرکز میں برسری اقتدار آتی ہے تو وہ نظام آباد میں ہلدی بورڈ قائم کریں گے۔ کانگریس امیدوار ٹی جیون ریڈی کو وزیر زراعت بنایا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ مرکز میں پارٹی ہائی کمان کو راضی کریں گے اور انہیں وزیر کا عہدہ دلائیں گے۔ باثر کی سرسوتی تلی کی قسم کھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 15 اگست سے پہلے کسانوں کے قرض معاف کر دیے جائیں گے۔ چیف منسٹر نے ایک بار پھر واضح کیا کہ دھان کی فصل پر 500 روپے بونس دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کسانوں کے مسائل پر 30 جنوری 2021 کو منعقدہ آرمور جلسے عام کے بعد ہی PCC صدر کا عہدہ ملا۔ انہوں نے کہا نظام شوگر فیکٹری کو 17 ستمبر تک کھول دیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ 2014 میں نظام آباد سے کویتا کی کامیابی کے بعد کسانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کویتا نے اپنے تمام وعدوں کو فراموش کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ شوگر فیکٹری کا 100 دنوں میں احیا کرنے کے وعدے کو بھی بھلا دیا۔ اس لیے اس خطے کے کسانوں نے کویتا کے سیاسی مستقبل کو ختم کر دیا۔ چیف منسٹر نے کہا ڈی اروند نے بھی اسی غلطی کو دہرایا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ ہلدی بورڈ کہاں قائم کیا جائے گا۔ وہ مسالوں کو آفس لا کر ہمیں یقین دلانے کی کوشش کر رہے کہ یہ ہلدی بورڈ ہے۔ کسان جانتے ہیں کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے۔ نظام آباد اور آرمور کے کسانوں کی پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کی طرح عزت نفس رکھتے ہیں۔ دہلی کی ایک خصوصی عدالت نے مبینہ ایکسائز پالیسی 2021-22 گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں تہاڑ جیل میں بند وزیر اعلیٰ دہلی اروند کیجریوال کی عدالتی تحویل میں 7 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ روز ایونیو میں واقع کاویری باویجا کی خصوصی عدالت نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد عام آدمی پارٹی کے رہنما کیجریوال کی عدالتی حراست میں توسیع کا حکم دیا ہے۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سے متعلق مقدمات کے لیے خصوصی جج کاویری باویجا نے ایکسائز پالیسی سے متعلق کیس کے ملزمان میں بھارت راشٹر سمیتی کی لیڈر کے کویتا اور ایک دیگر ملزم چن پریت سنگھ کی عدالتی تحویل میں بھی 7 مئی تک توسیع کرنے کا حکم دیا۔ مرکزی تفتیشی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے تینوں ملزمین کو ان کی عدالتی حراست کی تکمیل کے بعد ورچوئل میڈیم کے ذریعے خصوصی عدالت میں پیش کیا۔ مجلسی رکن اسمبلی چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی نے مسلمانوں کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کے توہین آمیز ریمارکس کا کرارا جواب دیا ہے۔ حلقہ اسمبلی کاروان میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مودی کے انداز بیان اور انداز گفتگو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ ایک انتخابی جلسے میں وزیر اعظم مودی نے مسلمانوں کے تعلق سے توہین ریمارکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر لوگ کانگریس کو ووٹ دیں گے تو کانگریس آپ کی دولت گھس پیٹیوں، دراندازوں کو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کے حوالے کر دے گی۔ یہاں تک خواتین کے منگل سوتر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اکبر الدین اویسی نے کاروان حلقے میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہم مسلمان دراندازی کرنے والے اور بہت سے بچوں والے لوگ ہیں؟ انہوں نے عوام سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے کتنے بہن بھائی تھے؟ اس پر خود انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان وہ لوگ ہیں جن کے بہت سے بچے ہیں اور واجپئی اور ان کے بہن بھائیوں کی تعداد 7 تھی۔ یوگی آدتیہ ناتھ اور ان کے بہن بھائیوں کی تعداد 7 ہے۔ امت شاہ اور ان کے بہن بھائی بھی تعداد میں 7 ہیں۔ خود نریندر مودی اور ان کے بہن بھائیوں کی تعداد 6 ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اس قوم کو تاج محل، قطب مینار، لال قلعہ، جامع مسجد اور چار مینار دیا۔ ہم نے اس ملک کو سجایا ہے۔ ہم دراندازی کرنے والے نہیں۔ ہمارا تعلق اسی ملک سے ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ بتا دیں کہ وزیر اعظم مودی نے راجستھان میں ایک انتخابی ریلی کے دوران متنازع ریمارکس کیے جس میں انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کو درانداز قرار دیا اور کہا کہ اپوزیشن پارٹی کانگریس ملک کی دولت ان لوگوں میں تقسیم کر دے گی جن کے زیادہ بچے ہیں۔ اور ان کے 6 بہناں وہاں بھی ساتھ، پھر ہم بچہ پیدا کرنا۔
चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर अब बच्चा पैदा करो। वाह। हाँ, अशोक सिंघल। हाँ, नौजवान नहीं जानते अशोक सिंघल को, पुराने लोग जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, उनके वालिदैन को कितने, वहां भी 7, सबको 7 7 7 7। अच्छा है भाई। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत है ना, उनको मिला के उनके कितने भाई बहन, 4। तो ये छोटा परिवार कहां हुआ, हम पैदा करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, ओ पूछो मत। हेमंत बिस्व शर्मा, उनके कितने भाई बहन, उनको मिला के वो भी 7। अब क्या बोलेंगे, बोलो। अब बोलो आप। फिर बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। नामपल्ली मेट्रो स्टेशन के करीब मुकम्मल तौर पर खुदकार और कंप्यूटराइज्ड 15 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर तकमील के करीब है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड उसे तामीर कर रहा। इम्कान है कि अगले माह तक आजमाइशी मशक़ें शुरू हो जाएंगी। HMRL के निस्फ एकड़ अराजी पर तामीर किया जा रहा इंतहाई जरूरी मल्टी लेवल कार पार्किंग कॉम्प्लेक्स 10 पार्किंग फ्लोर्स और 5 कमर्शियल फ्लोर्स के साथ आने वाले महीनों में मुकम्मल होकर खिदमात फराहम करने के लिए तैयार हो जाएगा। बताया गया है कि कोविड के असरात, खर्च के मसाइल, आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों वगैरह की वजह से इस प्रोजेक्ट को ताखिर का सामना करना पड़ा। अब तमाम दरआमद शुदा सामान पहुंच चुके हैं और उनकी जल्द से जल्द तनसीब अमल में लाते हुए पार्किंग कॉम्प्लेक्स को कारगर करने का मंसूबा है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने इसका दौरा करते हुए तामीरी कामों का मुआयना किया था। ये प्रोजेक्ट PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आसास पर 50 साल की रियायती मुद्दत के साथ तकरीबन 80 करोड़ रुपए की लागत से भारी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से तैयार किया जा रहा और अल्ट्रा मॉडर्न MLP कॉम्प्लेक्स जर्मन पल्स पार्किंग सिस्टम के साथ हिंदुस्तान में अपनी नौयत का पहला कॉम्प्लेक्स है। जगतियाल हल्के सारंगापुर मंडल पंबाटला कोनपुर बाजीरेड्डी गोवर्धन निजामाबाद MP उम्मीदवार जिन्होंने रिचापल्ली गांव में MLA डॉक्टर संजय कुमार, साबिक किसान वजीर राजेश्याम गौड़ और डावा वसुंता ZP चेयरमैन और साबिक चेयरमैन लोका बापू रेड्डी के साथ लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी मुहिम चलाई और इसमें कई कारकुनान भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी हुकूमत के 120 दिन की कारकर्दगी अवाम के लिए मायूस कुन। खम्मम के BRS पार्टी ऑफिस में मुनक़दा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में BRS पार्टी कायदीन ने हुक्मरान जमात कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। खम्मम के BRS पार्टी ऑफिस में मुनक़दा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में खम्मम जिले BRS पार्टी सदर व रुकन ख़ानसाज़ कौंसल पाता मधु ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आकर 120 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अवाम के लिए हुक्मरान जमात की कारकर्दगी मायूस कुन करार देते हुए ताता मधु ने कहा कि तारीख में पहली मर्तबा खम्मम जिले से 3 वुज़रा हैं। इसके बावजूद अवाम के मसाइल जों के त्यों बरकरार है। कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए ताता मधु ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन गुंडागर्दी पर उतर आते हुए BRS पार्टी कायदीन पर हमला कर रहे। कांग्रेस पार्टी कायदीन अपनी कुर्सी के लिए जंग कर रहे। तेलंगाना में किसान परेशान हाल हैं। बरक़ी की कटौती और पानी की किल्लत हो चुकी है। इन तमाम मसाइल के बावजूद खम्मम जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 3 रियासती वुज़रा अपने खानदान और रिश्तेदारों को MP टिकट दिलवाने के लिए रोज दिल्ली के दौरे कर रहे। अवामी मसाइल को हल करने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम हो चुकी है।
ملک کی شمالی ریاستوں میں درجہ حرارت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہوئی گرمی کے باعث لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، تاہم کچھ ریاستوں میں بارش بھی ہو رہی۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، اوڈیشہ، آسام، مغربی میگھالیہ، تریپورہ، کونکن اور گوا، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کیرالہ، ساحلی آندھرا پردیش اور ساحلی کرناٹک میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ IMD کے مطابق گنگائی مغربی بنگال، مشرقی شمالی پردیش اور اندرونی کرناٹک میں گرمی کی لہر آنے والی ہے۔ مشرقی مدھیہ پردیش میں درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے راتیں گرم ہونے والی ہیں۔ پٹنہ میں آبر آلود ہے، لیکن بہار کے کئی شہروں میں گرمی کی لہر دیکھی جا رہی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ملک کی 13 ریاستوں میں درجہ حرارت مسلسل 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا اور مغربی UP میں موسم خشک رہنے والا ہے۔ بندہ، چترکوٹ، کوشامبی، پریاگراج، پرتاپ گڑھ، سون بھدر، مرزا پور اور چندولی میں گرمی کی لہر آنے والی ہے۔ مشرقی اضلاع جیسے وارانسی، جونپور، غازی پور میں بھی ایسا ہی نظر آئے گا۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا کہ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے صدر کے چندرشیکھر راؤ نے اگلے ماہ ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے ریاست میں لوک سبھا کی 5 سیٹوں پر BJP کی جیت کے لیے کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور BRS ان حلقوں میں BJP کو اپنی حمایت دے رہی ہے جہاں کانگریس مضبوط ہے۔ کانگریس امیدواروں کی مہم کو تیز کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عادل آباد، نظام آباد اور ملکاجگری میں جن یاترا کے جلسوں سے خطاب کیا۔ ملکاجگری میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس حلقے کو کبھی نہیں بھول سکتے کیونکہ یہیں سے وہ 2019 میں کوڑنگل اسمبلی سیٹ پر شکست کا سامنا کرنے کے بعد لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملکاجگری سے رکن اسمبلی منتخب ہونے کی وجہ سے وہ ریاستی کانگریس صدر بنے اور بعد میں وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ شراب پالیسی معاملے میں جیل میں قید دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی بیماری اور انسولین کو لے کر تنازع لگاتار جاری ہے اور عام آدمی پارٹی اور BJP کے درمیان بیان بازی بھی جاری ہے۔ درِ اثنا شائع خبر کے مطابق تہاڑ جیل میں کیجریوال کو پہلی بار انسولین دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جیل میں کیجریوال کا شوگر لیول لگاتار بڑھ رہا تھا۔ ان کا شوگر لیول 320 تک پہنچ گیا تھا جس کے بعد انہیں انسولین دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تہاڑ جیل ذرائع نے بتایا کہ کیجریوال کو انسولین دی گئی۔ ایمس کے ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ بالکل ضروری ہونے پر ہی انسولین دیا جائے، جس کے بعد کیجریوال کو انسولین دیا گیا۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے عام آدمی پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں اور لیڈروں نے کیجریوال کو انسولین نہ دینے کے معاملے پر تہاڑ جیل میں مظاہرہ کیا تھا۔ پارٹی کارکنان انسولین کی خوراک لینے اور جیل انتظامیہ کے خلاف علامتی احتجاج کرنے کے لیے تہاڑ کے باہر جمع ہوئے تھے۔ عام آدمی پارٹی لیڈروں نے تہاڑ جیل کے حکام سے کیجریوال کو انسولین فراہم کرنے کو کہا تھا۔ ممبران پارلیمنٹ و ممبران اسمبلی سے متعلق فوجداری مقدمات کے بارے میں سپریم کورٹ کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ان کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالتوں نے 2023 میں 2000 سے زیادہ مقدمات پر فیصلہ سنایا ہے۔ MP و MLA کے خلاف فوجداری مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کی درخواستوں کے لیے مقرر کیے گئے سینئر ایڈوکیٹ وجے ہنساریہ نے حلف نامہ داخل کر کے عدالت کو مطلع کیا۔ ایڈوکیٹ وجے ہنساریہ نے کہا ہے کہ زیر التوا مقدمات کو تیزی سے نمٹانے اور متعلقہ ہائی کورٹس کی کڑی نگرانی میں مقدمات کی جانچ کے لیے مزید ہدایت دینے کی ضرورت ہے۔ حلف نامے میں بتایا گیا کہ لوک سبھا انتخابات کے پہلے 2 مرحلوں میں تقریباً 501 امیدوار ایسے ہیں جن کے خلاف مجرمانہ معاملے درج ہیں۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے پہلے اور دوسرے مرحلے سے متعلق ADR کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وجے ہنساریہ نے کہا کہ 2810 امیدواروں یعنی کہ پہلے مرحلے میں 1618 امیدوار اور دوسرے مرحلے میں 1192 امیدوار میں سے 501 18% امیدواروں کے خلاف مجرمانہ مقدمات درج ہیں۔ ان میں سے 327 یعنی کہ 12% کے خلاف سنگین فوجداری مقدمات جن میں 5 سال یا اس سے زیادہ قید کی سزا ہے درج ہے۔
अमरीकी कांग्रेस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 65,960 हिंदुस्तानी बाकायदा अमरीकी शहरी बने। मैक्सिको के बाद हिंदुस्तानी ये दूसरा बड़ा ग्रुप है। साल 2022 में अमेरिका में मुक़ीम बैरूनी नज़ाद अफराद की तादाद 46 मिलियन 4 करोड़ 60 लाख थी, जो अमेरिका की 333 मिलियन 33 करोड़ 30 लाख की आबादी का तकरीबन 14% बनती है। साल 2022 में जुमला 9,68,380 अफराद को अमरीकी शहरियत मिली है। CRS के मुताबिक साल 2023 में अमेरिका में बैरूनी नज़ाद हिंदुस्तानी अमरीकियों की तादाद 28,81,330 थी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें